بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ علی گور آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں گروم کرنے کی، اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اچھی جاب ملے، لیکن وہ تعلیم کے بعد جو ہے وہ پھر بھی اچھی جاب جو ہے اویلیبل نہیں ہوتی، تو پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کی پریشانی کا حل کیا ہونا چاہیے، پریشانی ان کو کیوں یہ درپیش ہوتی ہے، اس کی وجہ ان کی سوسائٹی ہوتی ہے، ان کی فرینڈلی پوزیشن ہوتی ہے، ان کا وہ ایٹماسفیئر ہوتا ہے جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں، ان کا فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں بہت سارے دوست جو ہیں وہ کیریئر بلڈنگ کے حوالے سے اچھی اپروچ نہیں رکھتے ہیں، جس وجہ سے ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے پریشان دکھائی دیتا ہے، اور اس کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ کیونکہ پریشانی کا حل کیا ہے، کیسے پریشانی حل ہو سکتی ہے، ساتھ رہیے گا۔ صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک فٹ بالر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹور پہ نکلتا ہے، اور راستے میں جیسے وہ دور نکلتے جاتے ہیں تو راستے میں اسے ایک استبل نظر آتا ہے، اور اس کے بچے جو ہیں گھوڑوں کو دیکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں کچھ دیر وقت اسپینڈ کریں اور گھوڑوں کے ساتھ وہاں رہیں۔ جیسے ہی وہ استبل میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں وہ انہیں ایک نوکر کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس سے وہ پوچھتے ہیں کہ استبل کا مالک کہاں ہے۔ انہوں نے کہا جی مالک جو ہے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، آپ تشریف رکھیں، آپ اس وقت تک جو ہے گھوڑے دیکھیں، اور یا اگر آپ استبل کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، مالک پہنچنے والے ہیں۔ جیسے ہی وہ استبل کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شہین، باز کا بچہ، ایک شہین جو ہے وہ چوزوں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ چوزوں میں پھر رہا ہے اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو وہ جو فٹ بالر ہوتا ہے، اب دیکھیے اسپورٹس کی آئی کیو یہ ہے کہ آپ بہترین پوزیشن پہ کھیلتے ہیں، تو بہترین پوزیشن جو ہوتی ہے نا، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندے کو آپ نہیں دیکھتے، ایک پرندے کو آپ نہیں دیکھتے، ایک جانور کو نہیں دیکھتے، ہر چیز کی ایک پوزیشن ہوتی ہے جہاں وہ بہترین پرفارم کر سکتا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں میں جو ہے وہ ایک شاہین، ایک باز کا بچہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ وہ وہاں چل پھر رہا ہے، کیڑے مکوڑے کھا رہا ہے، چوزوں کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ اپنے پروں کا استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو وہ کافی حیران ہوتے ہیں۔ اب انہیں جو ہے لمبے سفر کی اور ٹور کی بات ان کے ذہن میں اس وقت جو ہے وہ بالکل ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کب استنبول کا مالک آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ استنبول کا مالک جو ہے وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ عظیم فٹ بالر جو ہیں وہ ان کے ملک کا سرمایہ جو ہے اس وقت وہاں پر ہیں، تو ان سے وہ بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ملتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی آؤبگت کرتا ہے۔ تو جاتے وقت وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ جو ہے وہ گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ یہاں آئیں تو آپ کچھ یادگار لے کر جائیں۔ تو کافی گھوڑوں کو وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں، تو اس نے جو فٹ بالر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے نہیں لینا چاہتا، مجھے آپ یہ شہین، یہ باز کا بچہ دے دیں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ حق کیوں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ایک بار اس طرح جنگل کے بچڑ میں تھے، تو انہیں جو انڈا، ایک ایگ ملا، اسے وہ لا کر اپنے چوزوں کے ایگ میں اس نے رکھ دیا، اور یہ جو باز ہے اس کی کہانی یہ ہے۔ اس کے بعد یہ چوزوں میں رہا ہے، اور ابھی تک اس نے اڑنا جو ہے وہ شروع نہیں کیا، چلنا اڑنا شروع نہیں کیا، تو یہ بالکل کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اور اس کی غذا یہی ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے وہ شہین کا بچہ لے جاتے ہیں تو گھر جا کر اسے اوپر پھینکتے ہیں، بار بار اوپر پھینکتے ہیں، اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں اڑتا، چونکہ اس کی وہ ٹریننگ نہیں ہے، اب اس کے وہ حالات نہیں ہے، اس کی غذا وہ نہیں ہے، اس کا ماحول وہ نہیں ہے، اس کی جن لوگوں کے ساتھ نشو و نما اور پرورش ہو رہی ہے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کبھی اڑے ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی کوئی بڑا جو ہے شکار کر کے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں پر ان کا انحصار ہے۔ اب وہ اسے کھلاتا بھی اچھا ہے اور اڑاتا بھی ہے، لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو ایک دن جب وہ باز کو ٹرین کر کر کے، چونکہ جو اس کا وقت ہوتا ہے گروم کرنے کا وہ اس نے ضائع کیا ہوتا ہے، اس ماحول کا وہ عادی نہیں ہوتا، جو اس کی گرمائش، جو اس کی حرارت اور جو اس کی توانائی جو ہے اس کے پیرنٹس اسے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ماحول میں اسے میسر آ سکتی ہے، وہ وہاں میسر نہیں تھی۔ تو جیسے وہ اس کو پہاڑ پہ لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو پہچان پائے اور ہواؤں کے مقابل اپنے پر کھول پائے تو تم زندہ رہو گے، ورنہ تمہیں زندہ رہنے کا حق کیا ہے کہ تم کہاں اور چوزے کہاں۔ تو وہ اس کو فٹ بالر جو ہے پہاڑ کی بلندی سے اس کو ایسے نیچے پھینکتا ہے، اور جیسے ہی وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اچانک سے وہ باز جو ہے وہ اپنے پر کھولتا ہے، اور اس کے پروں کو ہوائیں لگتی ہیں، اور وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پر پڑپڑاتا ہے اور وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہواؤں میں پرواز کرتا خود کو دیکھتا ہے اور وہ تھینک فل ہوتا ہے، تو واپس وہ وہی پہاڑ کی چوٹی پر اپنے
اس موشن کے گرد جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ تھینک یو کہہ رہا ہو، تو صرف فٹ بالر اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر آج بھی تو خود کو نہیں پہچانتا تو پھر تو لقمہ اجر بن جاتا اور کبھی بھی اپنی شناخت اور پہچان نہیں کر سکتا، تیرا مقام وہ نہیں ہے جہاں تو تھا، اپنا مقام جو ہے اسے پہچاننا ضروری ہے۔ تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، دراصل وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں ضائع کرتے ہیں۔ اسپورٹس اچھی چیز ہے، اسپورٹس میں ہونا چاہیے، لیکن اسپورٹس ایک وقت کے لیے ہونا چاہیے، ایک مشغلے کے لیے ہونا چاہیے، ایک ایکسرسائز کے لیے ہونا چاہیے، ایک پیشن کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹوٹل لائف جو ہے وہ انحصار شروع میں جو ہے وہ اسپورٹس پر نہیں کرتی، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے دیگر معاملات ہیں، دیگر تربیت جو ہے، دیگر علوم جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی کمپنی میں وقت ضائع کرنے والی کمپنی کو، دوستی کو، اس ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس ماحول میں، اسکول کالج یونیورسٹی سے آتے ہیں تو اس ماحول میں، تو پھر آپ اس طرح سے گرو نہیں کر پاتے۔ اب ہم یہاں یہ مسئلہ سمجھ پائے ہیں کہ جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈگری کے مقابل اپنی سینس کو جو ہے ڈگری کی طرح اڈاپٹ نہیں کرتے اور اس سینس کے ساتھ نہیں چلتے، تو پھر آپ لوزر ہوتے ہیں۔ آپ کو خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے سبجیکٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے پروفیشن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی لائن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ والدین جو ہے وہ سرو کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو آگے لے کے آنے کے لیے، کس طرح کی مشکلات کو اٹھاتے ہیں۔ آپ کے لیے کی پوائنٹ یہی ہے، اگر آپ اپنے فیوچر بلڈنگ کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، فیوچر بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو صرف اپنی لائن جو ہے وہ بہتر کریں، اپنا انوائرمنٹ بہتر کریں، اپنی دوستیاں بہتر کریں، اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کریں، اپنی لائن ایکشن پہ جو ہے آپ رہیں اور بالکل اسی طرح سے جو ہے اچھا کام کرتے رہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اچھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں، جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں ان میں آپ آگے آئیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم شروع سے پلان کر کے نہیں رکھتے ہیں، ہم پلان نہیں کرتے ہیں ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، پھر ہم جب ڈگری کسی کے کہنے پہ، دوست کے کہنے پہ اس کے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے لیے پہلے سے مینو ترتیب دیں، بچوں کے لیے پہلے سیٹ اپ جو ہے وہ تیار کریں، بچوں کی پہلے ذہنی طور پر اس بارے میں گرومنگ کریں کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کہ شعبے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا شعبہ اچھا ہونا چاہیے، اور اس میں ان کو جو ہے ڈکٹیٹ نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ان کو سمجھایا جانا چاہیے، اور جس طرف ان کا مائنڈ زیادہ ہو، جس طرح ان کی اپروچ زیادہ ہو، ان کا شوق زیادہ ہو، اس پروفیشن میں ان کو آنا چاہیے۔ اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ فورس کرتے ہیں بچے کو یہ پروفیشن چوز کریں، آپ یہ پروفیشن چوز کریں، تو جب وہ آپ کے کہنے پہ پروفیشن چوز کرتے ہیں تو اس میں وہ سبجیکٹ کو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کی فیلڈ کو نہیں ہوتی، ذہن وہ نہیں ہوتا، شوق وہ نہیں ہوتا، ان کا توجہ اس طرف پھر اس طرح نہیں جاتی، جس وجہ سے ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی فیلڈ کی جو ہے وہ پہچان کیجیے، اپنے راستوں کا انتخاب کیجیے اور ان راستوں پر بہترین انداز میں چلیں، وقت دیجیے خود کو، اپنی ذات کو، اپنے مشن کو، تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ کامیابی آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، صرف آپ کی توجہ وقت ضائع کرنے پر ہے۔ دیکھیں دوستی اچھی چیز ہے لیکن وقت ضائع کرنے کی کون سی دوستی ہوتی ہے؟ مشن فیل کرنے کے حوالے سے کون سی دوستی ہوتی ہے؟ والدین کے پیسے اور ان کی توجہ اور ان کے اعتماد کو ضائع کرنے کی کون سی آپ دیکھتے ہیں کہ دوستی ہوتی ہے؟ کہیں بھی آپ جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں واپس لوٹ آئیں، اپنے والدین کو دیکھیں، خود کو دیکھیں، اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے جو ہے پلان کریں، اپنے کیریئر کو دیکھیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ اپنے کیریئر میں بہتر بنانے کے لیے، آگے جانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ صرف اس طرح سے آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ آج سے آپ سمجھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ فل کریں، اور وہ کریں تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ دیکھتے رہیے علی گور آفیشیل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے اور ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے۔ اللہ حافظ۔